अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन को खुशामदीद। हमारे नावल का नाम है असीरे मोहब्बत हिजरा और आज इसकी लास्ट एपिसोड हम शुरू करने लगे हैं। और जिन जगहों पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई उसके लिए आप लोगों से माजरत, क्योंकि ये नावल मैंने शुरू तो कर लिया था लेकिन इसके बहुत से वर्ड्स ऐसे मिटे हुए और बहुत जगह पे मुझे टेंशन हो रही थी, लेकिन आप लोगों तक मैंने कोशिश की है बहुत बेहतरीन तरीके से पहुंचाने की। लेकिन जिस तरह से आपने मेरी हौसला अफजाई की है, मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी इन मोहब्बतों पर बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो हम आज इसकी लास्ट एपिसोड शुरू करते हैं। जी, मैंने बीबी जी को कुछ नहीं बताया इसलिए कि इस वक्त पता नहीं था कि ये कामयाब हो भी सकेंगे या नहीं। मैं नहीं चाहता था कि 7 दिन तक उम्मीद का हाथ थाम कर चलते चलते बीबी नाउमीदी की ठोकर खा जाए। बहुत तकलीफ होती है ऐसे। अरे घुंघरू, तेरी भी हर बात निराली है। चल फिर अब बता इसको, देख कैसे आंखें फाड़े देख रही है मेरी तरफ। सितारा बेगम फीकी सी हंसी हंसकर बोली, बीबी ये फवाद साहब हैं, इन्हीं के घर में आर्यान ने पनाह ली थी और इस दिन यही आए हुए थे बड़ी बीबी जी के पास, और आज बड़ी बीबी बाई जी की डिमांड पूरी करके ये आपको लेने आए हैं। मैं अब भी कुछ नहीं समझ पा रही, मैं आपको समझाता हूँ। सितारा बेगम के साथ आने वाला नौजवान आगे बढ़ते हुए बोला, आर्यान हमारे घर में है, घर के एक फर्द की हैसियत से, और अब आप भी मेरे साथ चलेंगी। बाई जी, क्या ये ठीक कह रहे हैं? चांदनी मतहर सी सितारा बेगम की तरफ पलटकर बोली, हाँ ये ठीक कह रहे हैं चांदनी। अरे तू तो नसीबों वाली है कि तेरी सर पर कोई आंचल देने वाला है, कोई अपने घर में तुझे मान सम्मान के साथ ले जाने वाला है। तेरे आने के बाद मेरे कोठे के मुकद्दर सवरे थे और अब जाते जाते भी तू मेरी ख्वाहिशों की गोद भर के जा रही है। सिर्फ एक तेरे वजूद से मैंने ज़िंदगी के इतने साल सुख पाया। जा चांदनी, इस कोठे के मुकद्दर में अंधेरे लिख जा, इस घर में जाके रोशनी फैला जहाँ तेरे वजूद को एतबार और मोहब्बत बख्शी जाए। सितारा बेगम इतना कहकर बाहर निकल गई तो फवाद ने आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया। मेरे अब्बू ने आपको बहन कहा, क्या इस नाते मैं आपको फूफो कह सकता हूँ? फवाद के मुंह से ये मान भरा लफ्ज़ सुनकर चांदनी की पलकें भीग गईं। इसने अस्बात में सर हिला दिया। फूफो, अब्बू खुद आपको लेने के लिए आते लेकिन सितारा बेगम ने उन्हें मना कर दिया, सिर्फ मुझे आने की इजाज़त मिली। वो सब बहुत बेचैनी से आपके मुंतज़िर हैं, ख़ास तौर पर आर्यान। आर्यान का नाम लेते हुए इनके होंठ खुद ब खुद मुस्कुरा उठे। चलिए फूफो, चांदनी के लिए ये मर्सदा जान में जान डाल देने वाला था, इसे रिहाई मिल रही थी, ज़िंदगी की इस रायगा मुसाफत को मंजिल नसीब होने वाली थी। इसने एक नज़र अपने आप पर डाली, शिकन आलूद लिबास पर अच्छी तरह चादर ओढ़ी और इनके साथ बाहर निकल आई। सितारा बेगम लाउंज में ही बैठी हुई थी। चांदनी अपने हाथों से सारी बत्तियां बुझा देती, कहीं ऐसा ना हो कि रोशनी को देखकर मैं फिर भटक जाऊं। अब मेरा सफ़र भी तो ख़त्म होना चाहिए, बहुत अरसा गुजर गया। सितारा बेगम को लोगों के दिलों पर राज करते अब गुमनामी चाहती हूँ। चांदनी सितारा बेगम की बात सुनकर इसके करीब चली आई। बाई जी, क्या मैं चली जाऊं? वो बेयकीनी से बोली। हाँ, जाना तो है तुझे, सितारा बेगम ने कहा तो चांदनी ने फवाद के साथ कदम आगे बढ़ा दिए। फिर कुछ सोचकर ज़रा फासले पर खड़े गुलाम अब्बास की तरफ बढ़ी। गुलाम अब्बास, तुम भी चलोगे ना मेरे साथ? नहीं बीबी, हमारा संग यहीं तक था, आगे तो रास्ते भी जुदा हैं और मंजिलें भी। मेरी मंजिल बड़ी दूर है। उस्ताद कहता है चश्मे को सामने देखकर प्यास बुझा लोगे तो जुस्तजू ख़त्म हो जाएगी। चश्मे को देखकर प्यासे ही आगे बढ़ जाओ। और प्यासा गुलाम हुसैन चश्मे को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। बीबी, जुस्तजू करनी है, कुछ ढूंढना है। गुलाम अब्बास, आज तो बता ही दो कि तुम्हारा उस्ताद कौन है? बीबी क्यों बार बार ये सवाल पूछती हैं? सद शुक्र के आपका उस्ताद ना हुआ। जाएं, आपकी मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। रानी बेटा का बहुत ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी से मोहलत मिली तो इससे मिलने ज़रूर आऊँगा। गुलाम अब्बास ने सर झुका लिया। चांदनी फवाद के हमरा बाहर निकल गई। दहलीज पर बिखरे हुए फूल इसके पैरों के नीचे आकर चुरमुरा गए।
घुंघरू तू कहाँ जा रहा है, क्या तू भी मुझे छोड़ जाएगा? बड़ी बाई जी, बहुत अरसा गुजर गया माँ का हुक्म मानते हुए, अब उस्ताद का हुक्म मानने की बारी आई है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। बड़ी बाई जी, मुझे भी इजाज़त दीजिए, गुलाम अब्बास ने दोनों हाथ बांधकर इल्तिजा करने वाले अंदाज में कहा और फिर पलटकर दरवाजे से बाहर निकल गया। सितारा बेगम की पत्थर आंख से शायद पहली बार आंसू निकला और इसके गाल से होता हुआ गिरेबान में गायब हो गया। पहली बार तन्हाई ने इसके दिल पर दस्तक दी थी और आज वो इसी तन्हाई में खुद को तलाश कर रही थी। इसकी निगाहें फूलों की इन मसली हुई पत्तियों पर टिकी हुई थी जिन्हें चंद लम्हे पहले चांदनी और फिर गुलाम अब्बास के पैरों ने कुचला था। रावलपिंडी की मसरूफ तरीन शाहराह पर गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद हल्की पड़ गई। चांदनी की निगाहें आज़ाद बेफिक्रे चेहरों को बहुत हसरत से देख रही थी। आप कैसा महसूस कर रही हैं? फवाद ने पूछा। पता नहीं बेटा, इस वक्त तो मुझे अपने महसूसात का कुछ पता नहीं। एक अजीब बेयकीनी की सी कैफियत है। घुटनज़दा माहौल में ज़िंदगी के इतने साल गुजारने के बाद खुली आबोवा हवा ने हवास स्लिप कर लिए हैं। चांदनी का लहजा सोगवार और धीमा था। जिस तरह आपने आर्यन को इस माहौल से दूर रखा, आप खुद भी कोशिश कर सकती थी। नहीं, मैं सितारा बेगम की खरीदी हुई चीज़ थी। इसकी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकती थी, लेकिन आर्यन इसकी मलकियत नहीं थी। इसकी तरबियत मैंने अपनी मर्जी से की और इसमें गुलाम अब्बास ने मेरा भरपूर साथ दिया। लेकिन बेटा, इस सब के बावजूद मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस दुनिया के लोग हमें कभी कबूल नहीं करेंगे। तुम्हारे अब्बू की बड़ाई है कि उन्होंने एक हुर्मा नसीब तहे दामा औरत को बहन जैसे पाकीज़ा रिश्ते से नवाजा, लेकिन लोग तुम्हारा जीना भी हराम कर देंगे। आर्यन को भी किसी अच्छे घर और अच्छे ख़ानदान के लोग कबूल नहीं करेंगे। नहीं फूफो, आप जहन से सब खदशात निकाल दें। अब्बू ने दिल से आपको बहन कहा है और वो हमेशा एक भाई की हैसियत से ही आपका ख्याल रखेंगे। और जहाँ तक आर्यन की बात है, तो कुछ दिन पहले मेरे अब्बू और बड़ी अम्मी के दरमियान इस मसले पर गुफ्तगू हो चुकी है। बड़ी अम्मा ने आपकी आमद तक के लिए प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है। आप आ जाएं तो आपकी मर्जी और राय से मेरा और आर्यन का रिश्ता तय कर दिया जाएगा। फवाद बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बोले। यकीनन चांदनी की नरम को तबीयत से फ़ायदा उठा रहे थे। चांदनी इनकी बात पर मुस्कुराकर गाड़ी के शीशे से बाहर देखने लगी। जाने पहचाने रास्तों पर इसकी निगाहें फिसल रही थी। गाड़ी एक बड़े गेट के सामने रोककर फवाद ने हारन दिया। ये इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन ज़ुबान ने इसका साथ ना दिया। फवाद की भरपूर तवज्जो सामने थी। गेट खुल चुका था। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई सादात नगर के अंदर दाखिल हो गई। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन सादात नगर में तो जैसे दिन निकला हुआ था। उन्होंने गाड़ी पोर्च में रोककर लॉन की तरफ देखा। घर के सभी अफराद वहां मौजूद थे, हत्ता कि अम्मा बीबी जो इस वक्त सो चुकी होती थी। सबके हाथों में फूलों की प्लेटें थी जो यकीनन चांदनी के इस्तकबाल के लिए थी। मुसर्रत जहां ने एक नज़र अम्मा बी को देखा और फौरन ही बेहोश हो गई। होश करो मेरी जान, शीना फूफो ने इनके चेहरे पर आने वाले बाल पीछे करते हुए बहुत मोहब्बत से बोली, लेकिन मुसर्रत जहां होश में ही कहाँ थी। बाबर शाह की बाहों में मचलते हुए मुसलसल यही तकरार कर रही थी, मुझे छोड़ दो, मैंने यहाँ नहीं रहना, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। वो सब जो मुसर्रत जहान के वजूद से नाआशना थे और आज पहली बार उन्हें देख रहे थे। इनका इस घर से ताल्लुक़ और राब्ता तो जान चुके थे, लेकिन किसी ने मुदाखलत नहीं की। सभी के आलम अजब थे। मुसर्रत, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, फिर तुम तो अपने किए से ज़्यादा कुफारा अदा कर चुकी हो। हम में से किसी के दिल में तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं। अज़हर शाह मुसर्रत जहां से मुखातिब थे, लेकिन मुसर्रत जहां इनकी आवाज़ से बेखबर हो चुकी थी। शायद अनजान और गैर मुतवक्का सूरत हाल ने इनसे इनके हवास छीन लिए थे। वो बेहोश होकर बाबर शाह के बाजुओं में झूल गई। बाबर शाह ने उन्हें अंदर ले आए। तभी इर्द गिर्द जमा थे, लेकिन यूं जैसे बेजुबान हो। माहौल पर तारी सुकूत में बस सबकी खौफजदा सांसों का धीमा धीमा अरताज था। आर्यन परेशान सी खड़ी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी। फवाद, कुछ करो जल्दी,
بابر شاہ عجلت میں بولے۔ مسرت جہاں کو اماں بی کے بستر پر لٹا دیا۔ فواد اپنا بیگ اٹھا کر لے آئے۔ ہارٹ بیٹ چیک کرنے کے بعد انہوں نے ایک انجیکشن لگایا۔ ابو کوئی مسئلہ نہیں، بس ذہنی دھچکا برداشت نہیں کر پائیں، سکون آور نیند کا انجیکشن لگا دیا ہے، اٹھیں گی تو بہتر ہوں گی، فواد نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرا خیال ہے آپ سب بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں، آرام کریں، رات کافی گزر چکی ہے۔ بابر چچا کے کہنے پر سب آہستہ آہستہ سرکنے لگے۔ اب کمرے میں بابر چچا، شینا پھپھو اور اماں بھی رہ گئی تھی۔ رات گزر گئی لیکن مسرت جہاں کے سوا کسی کی آنکھیں بند نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی سو سکا۔ اماں بی کی نظریں مسرت جہاں کے خوبصورت لیکن تھکے ہوئے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ آج سے 21 سال پہلے 17-18 سالہ مسرت جہاں اور آج کی مسرت جہاں میں کتنا فرق تھا۔ ایسی ہی ایک اندھیری رات میں وہ سادات نگر کی دہلیز پار کر کے گئی تھی۔ 21 سال بعد ایک رات اور ان سب کی زندگیوں میں آئی تھی جو ملن کی رات تھی۔ بہت ہولے ہولے ان کی پلکوں نے جنبش کی۔ اماں بی کے متحرک ہاتھ تسبیح پر رک گئے اور ہونٹ ورت کرتے کرتے ساخت ہو گئے۔ اگلے ہی پل انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ ایک لمحے تک ان کی آنکھوں میں اجنبیت کا تاثر تھا، پھر جیسے ہی ماحول سے آشنائی ہوئی ان کے چہرے پر رات والی وحشت نے ایک بار پھر پنجے گاڑ لیے۔ وہ اٹھ بیٹھی لیکن اس بار اماں بی نے انہیں کچھ کہنے نہ دیا، بس اپنے ناتواں بازوؤں میں بھر کر اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ تو مسرت جہاں ایک مدت کے بعد ممتا کا لمس پاتے ہی بکھر گئیں اور ان کے وجود میں سمٹ کر کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج وہ اپنے اندر کا سارا دکھ آنسوؤں کے راستے باہر نکالنا چاہتی تھی، یا آج پوری کائنات اپنے آنسوؤں میں ڈبونا چاہتی تھی۔ ان کے یوں بلک بلک کر رونے کی آوازیں سن کر باقی سب بھی کمرے میں آ گئے۔ روتے روتے ان کی آنکھیں سوج گئی تھی اور ہچکیاں بند گئی تھی۔ رو لو مسرت جہاں، ان آنسوؤں کو بہا دو جو تمہارے دل پر بوجھ ہیں، اپنی روح کے تمام زخم دھو لو آنسوؤں سے۔ آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ بابر شاہ نے آگے بڑھ کر مسرت جہاں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مسرت جہاں، قصور تمہارا نہیں تھا، ہماری غلطی تھی۔ تمہارے رویے، ہماری انا، ہمارا پیدا کردہ ماحول ہی غلط تھا۔ ہمیں جلد ہی پتہ چل گیا تھا کہ تمہارے اس قدم کے پیچھے ہماری خطائیں ہیں، بس اب تم بھی ذہن سے سب کچھ نکال دو۔ بابر شاہ نادم سے لہجے میں بولے، لیکن بھائی میں یہاں نہیں رہ پاؤں گی، میرا داغدار وجود اس گھر کے تقدس کو بھی میلا کر دے گا۔ مسرت جہاں کا سر بھی جھکا ہوا تھا اور نگاہیں بھی، اور لہجے میں دل میں ترازد ہو جانے والا کرب تھا۔ اماں بی کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اب اگر دوبارہ تم نے ایسی بات کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اماں بی کی بات سن کر مسرت جہاں نے چونک کر سر اٹھایا، لیکن اس مقدس چہرے پر ان کے لیے غصہ نہیں، ممتا کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ پھر ان کی نگاہیں اپنے بھائیوں کی طرف اٹھ گئیں جن کے چہروں پر شرمندگی، تاسف، تعجب، اپنائیت اور جانے کون کون سے تاثرات رقم تھے۔ بچوں کے چہروں پر الگ عقیدت و احترام، محبت اور امید و بہم کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ مسرت جہاں تو ایک عرصہ ہوا رشتوں کی آسودگی کو بالکل ہی بھول چکی تھی، وہ تو ایک ایک رشتے کو ترسی ہوئی تھی، اور یہاں کتنے ہی رشتے جیسے ان کے منتظر تھے۔ ان کی محبت اور توجہ کے محتاج وہ اماں بی سے ایک بار پھر لپٹ گئیں۔ اماں بی کو اپنی بیٹی اور مسرت کو اپنی بیٹی مل گئی تھی۔ غبار چھٹ گیا تھا، سب کچھ دھل گیا تھا، فضا میں تناؤ اور کشیدگی چھٹنے لگی تھی۔ ایک مدت بعد بچھڑے ملے تھے، سو سارا دن ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ شام کے وقت سب لان میں بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ مسرت جہاں کے لیے سبھی کے چہروں پر محبت تھی، یوں لگتا تھا 21 سال پہلے کا وقت پلٹ آیا تھا، بھائیوں کی وہی محبت لوٹ آئی تھی۔ مسرت جہاں بھی جیسے درمیانی عرصے کی ساری اذیت بھول کر محبتوں کا نیا جہان سمیٹ لینا چاہتی تھی۔ بابر شاہ اور اظہر شاہ تو کسی کام سے باہر چلے گئے تھے اور جاتے جاتے ایک نیا سوچا چھوڑ گئے تھے۔ مسرت جہاں، تمہارے لیے ایک اور سرپرائز ہے۔ ان کے لاکھ پوچھنے پر بھی انہوں نے نہیں بتایا، یہ کہہ کر چلے گئے کہ ابھی نہیں، کل صبح، اور وہ خاموش ہو گئی۔ باتوں باتوں میں فرجاد ملک کے بارے میں بھی بابر چچا نے ساری بات تفصیل سے پوچھ لی تھی۔ صبح کی نماز ادا کر کے مسرت جہاں اماں بی کے بستر میں دبکی ہوئی تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا اور
بابر شاہ اندر داخل ہوئے اور اونچی آواز میں بولے، آ جاؤ بھائی، سارے اندر آ جاؤ بما سرپرائز کے۔ اور اس بار جب دروازہ کھلا تو سب سے پہلے اندر داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر مسرت جہاں کی پلکیں جیسے ساخت ہو گئی، ان کے چہرے پر ایک سکوت سا طاری ہو گیا اور آنے والے کی کیفیت بھی ان سے مختلف نہیں تھی۔ فرجاد مسرت جہاں کے ہونٹ پھولے سے واہ ہوئے اور خوشبو کی طرح یہ نام ان کے ہونٹوں سے ادا ہوا۔ فرجاد ملک بہت دھیمے دھیمے چلتے ہوئے ان کے بالکل قریب آ ٹھہرے اور اگلے ہی پل انہوں نے بڑھ کر مسرت کے پیر تھام لیے۔ مسرت جہان مجھے معاف کر دو، ان کے لبوں سے بے اختیار نکلا اور مسرت جہاں نے جیسے تڑپ کر اپنے پاؤں پیچھے ہٹا لیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں گناہگار کر رہے ہیں مجھے؟ مسرت جہاں، زندگی بھر سکھ دینے کا وعدہ کیا تھا، تمہاری جھولی خوشیوں سے بھرنے کی تمنا کی تھی میں نے، لیکن جانے اوپر والے کو کیا منظور تھا، ہماری جھولی غموں اور کانٹوں سے بھر گئی۔ لیکن مسرتی خدا گواہ ہے کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، میرے ساتھ فیاض نے دھوکہ کیا، اس نے تو مجھے مار ہی دیا تھا، لیکن قسمت میں تم سے دوبارہ ملنا لکھا تھا، جو میں خود فراموشی کی کیفیت میں ہی زندہ رہا، دنیا والوں کے پتھر سہتا رہا لیکن جیتا رہا۔ شاید تمہاری محبت کی تڑپ مجھے زندہ رکھے ہوئے تھی، لیکن پھر بھی مسرت جہاں، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تمہارے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کی وجہ میں ہوں، ایسا مت کہیں، میں نے کب گزرے ماہ و سال کا حساب مانگا، میں جانتی ہوں کہ آپ بے قصور ہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ مسرت جہاں کے لہجے میں اضطراب تھا، ارد گرد موجود سبھی افراد ان دونوں کو دیکھ رہے تھے اور وہ تو جیسے اطراف سے بے خبر، بس ایک دوسرے میں گم تھے۔ ان کی اس ماہیت میں مخل ہونا وہاں موجود کسی کو ٹھیک نہ لگا، سو ایک ایک کر کے کھسکنے لگے، بچوں کو بھی گھور گھور کر وہاں سے باہر نکالا گیا۔ مسرتی، تمہاری محبت سے دور ہو کر میں دنیا میں بس دردیدہ سا ہی رہا، میں جی تو نہیں رہا تھا، صرف سانس لے رہا تھا، اور میری ہر سانس اس پاگل پن میں بھی صرف تمہارے لیے آتی جاتی رہی۔ فرجاد تشنہ لہجے میں بولے، میں بھی تو تڑپتی رہی، 21 سال تک آپ کو ہوش و خروش سے دور تھے تو فرجاد، لیکن میں ہوش میں تھی، ہر آتی جاتی سانس ایک قیامت بن کر وجود کو زخماتی تھی، میں تھک گئی تھی فرجاد، لیکن فیاض کے بتانے کے باوجود کہ آپ مر چکے ہیں مجھے یقین نہیں تھا، امید تھی کہ میں اپنی محبت سے ضرور ملوں گی، ایک بار، صرف ایک بار ہی صحیح، لیکن آپ سے ملنے کی آرزو اور امید نے مجھے حوصلہ دیے رکھا کہ میں اپنی عزت کو بچا کر ایک غلیظ جگہ سے ویسی ہی پاک اور صاف آ گئی جہاں کی غلاظت کے چھینٹے بہت بچ کر گزرنے والوں پر بھی پڑ جاتے ہیں۔ مسرت جہاں کی بات کے اختتام تک فرجاد نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ مسرت جہاں چونک کر ارد گرد دیکھنے لگی، یہ سب کیوں چلے گئے؟ سبھی بہت عقل مند ہیں، سمجھتے ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مسرت جہاں کو بھاؤں میں بھر لیا، اس مضبوط حصار میں مقید ہو کر۔ ایک طویل عرصے بعد مسرت جہاں نے پرسکون ہو کر پلکیں موند لیں، ان کی تھکی ہوئی روح کی مسافت مکمل ہو گئی، 21 سال کے کرب و اذیت کا اختتام ہو گیا۔ فرجاد اتنا عرصہ کہاں رہے؟ مسرت جہاں نے ان کے سینے پر سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، استاد کی ٹھوکروں میں رہا، وہ مسکرا کر بولے تو مسرت جہاں نے چونک کر سر اٹھایا، کیا مطلب؟ بھئی کہتے ہیں نا، زمانہ استاد ہوتا ہے، تو زمانے کی ٹھوکروں میں رہا، لیکن تم کیوں چونکی؟ بس یوں ہی، استاد سے کچھ یاد آ گیا تھا، مسرت جہاں کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ کیا؟ جس جگہ میں رہتی تھی نا، وہاں ایک شخص تھا، غلام عباس، سارے اسے گھنگرو کہہ کر بلاتے تھے، میری عجیب عجیب باتیں کرتا تھا وہ، میں آج تک نہیں سمجھی، وہ مجھے کہا کرتا تھا، بی بی میرے استاد نے مجھے بڑا مشکل سبق دیا ہے، وہ پڑھتے پڑھتے میری مسافتیں طویل ہو گئیں، میں جانتا ہوں میرے سامنے منزل نہیں آئے گی، لیکن مجھے یوں ہی سفر کرتے رہنا ہے، پتہ ہے فرجاد، وہیں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا، لیکن اس ماحول میں جذب نہ ہو سکا۔ آپ کے منہ سے استاد کا لفظ سنا تو میں چونک پڑی، مسرت جہاں نے کہا تو فرجاد کے چہرے پر ایک گہری آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سمجھ گیا، جانتی ہو اس کا استاد کون تھا؟ نہیں، میں نے 21 سالوں میں بار بار اس سے یہی سوال کیا تھا، لیکن اس نے ہر بار یہی جواب دیا کہ ابھی وقت نہیں آیا،
اور اب جب فادی مجھے لے کر آ رہا تھا تو میرے سوال کرنے پر اس نے یہی کہا کہ بی بی بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، سمجھ جائیں گی۔ تو کیا تم سمجھی نہیں؟ ان کے نفی میں سر ہلانے پر فرجاد ملک نے ہولے سے ان کا سر تھپ تھپایا۔ ارے پگلی، عشق کر کے بھی نہ سمجھی تم؟ لیکن ٹھوکریں کھا کھا کر میں سمجھ گیا۔ وہ عشق کا شاگرد تھا، عشق کا سبق پڑھنے والا، اور مسرت جہاں کی نگاہوں کے سامنے جیسے سارے پردے ایک ایک کر کے اٹھ گئے۔ اس کی ہر بات کا مفہوم انہیں سمجھ آنے لگا کہ ان کی پلکوں سے عقیدت کے دو آنسو غلام حسین کے نام پر اور فرجاد ملک کے کشادہ سینے میں گم ہو گئے۔ آپ دونوں نے تو مجھے بھلا ہی دیا۔ دستک دے کر آریان اندر آ گئی تو فرجاد نے آگے بڑھ کر اسے درمیان میں بٹھا لیا۔ فرجاد ملک نے اماں بی سے جانے کی اجازت طلب کر لی۔ اماں بی نے انہیں اس شرط پر جانے کی اجازت دی کہ وہ کہیں اور نہیں بلکہ سلطان پور اپنی حویلی میں جا کر رہیں گے۔ فرجاد ملک ان کی محبت کے آگے مجبور ہو گئے۔ اماں بی نے حویلی مسرت جہاں کے نام کر دی تھی۔ وہ اپنے حصے کی تمام جائیداد آریان کے نام کر چکی تھی۔ بابر شاہ ان کے جانے سے چند دن پہلے حویلی کی حالت ٹھیک کروانے کے لیے چلے گئے تھے اور آج وہ سادات نگر سے رخصت ہو کر جا رہے تھے۔ سبھی انہیں گیٹ تک رخصت کرنے آئے تھے۔ بابر شاہ واپس آ چکے تھے اور اب فرجاد اور مسرت جہاں کو وہاں چھوڑنے کے لیے جانے کا فریضہ اظہر شاہ نے اپنے سر لیا تھا۔ مسرتی، وہاں جا کر بھول نہ جانا، جلدی جلدی چکر لگانا، ہم بھی بہت جلد آئیں گے۔ زاہدہ چچی نے مینی خیز نظروں سے آریان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یکٹک آریان کو دیکھے جا رہے تھے جو ان کی پرشوق نگاہوں سے بچنے کے لیے مسرت جہاں کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرجاد ملک نے ایک نظر آریان کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھا اور پھر فواد کی بے تاب نظروں کو۔ محبت کرنے والے دور سے محبت کی خوشبو کو پہچان لیتے ہیں، اور فرجاد ملک خود بے شک اسیر محبت ہجرا رہے تھے، لیکن اپنے بچوں کو تو وہ اسیر ہونے سے بچا سکتے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فواد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فادی، تمہاری پھپھو کے ذریعے تمہارا پیغام مجھ تک پہنچ چکا ہے۔ ہم تمہارے منتظر رہیں گے۔ تمہاری ایک امانت ہے ہمارے پاس، جب چاہو آ کر لے جانا۔ دو منی انداز میں کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ آریان اور مسرت جہاں سب سے ملنے لگیں، ملنے کے بعد گاڑی کی طرف آئیں۔ زینی، میرا انتظار کرو گی نا؟ زیادہ نہیں، بس چند دن۔ فواد نے میٹھی سی سرگوشی کی اور آریان اس بات میں سر ہلا کر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فرجاد ملک اور مسرت جہاں کی مسافت دم توڑ چکی تھی اور منزل ان کے پیروں کے نیچے تھی۔ فواد ابھی منزل سے چند قدم دور تھے، لیکن صبح نو کا انتظار اتنا جان لیوا بھی نہیں ہوتا اور ان میں حوصلہ تھا یہ چند قدم کا فاصلہ بانٹنے کا کہ اس کے بعد تو ہر قدم پر ان کے ہمراہ آریان کو ہونا تھا۔ ایک طمانینت بھری سانس سینے میں اتار کر انہوں نے گاڑی کو گیٹ سے باہر جاتے دیکھا اور مسکرا کر واپس ہو لیے۔ کبھی کبھی وقتی دوری کتنی حسین رفاقت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے سامعین، بہت مشکل سے میں نے اس ناول کو آپ لوگوں کے لیے کمپلیٹ کیا ہے۔ جب میں اسے شروع کر رہی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں اتنا وہ مشکل ہوگا، لفظ غائب ہوں گے اور بہت کچھ مسنگ ہوگا، لیکن شروع کر چکی ہوئی تھی تو پڑھنا تھا تو میں نے کہا چلو ساتھ میں پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ اس سے پہلے میں نے اسے پڑھا نہیں تھا نا، تو ساتھ ساتھ ہی آپ کے ساتھ اس کا اختتام آج میں نے پڑھا ہے۔ تو چلیں، آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ یہ ناول ہمارا کمپلیٹ ہوا، اب اگلا ناول شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے فیڈ بیک میسیجز ان باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔